دیا کہ تم ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ایک جو بہت نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خوف یہاں پر لوگوں کو مار رہا ہے، پاکستانی خوف میں مبتلا ہیں کہ کیا وہ سلمان تاثیر کے قتل پر افسوس کر سکتے ہیں یا نہیں، کیا ان کے لیے دعائے مغفرت مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، کیا ممتاز قادری کو ایک کرمنل سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں، آج شہباز بھٹی کے لیے کوئی افسوس کرے یا نہیں، یہ جو ایک خوف ہے اس سے نکالے گا کون حکمران؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم تو ابھی بھی بات کہہ رہے ہیں کہ شہباز بھٹی کا قتل جو ہے انتہائی مذمت کے قابل ہے اور تمام علماء کو مذمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اقلیتوں کو اسلام جتنا تحفظ دیتا ہے غالباً کوئی مذہب اتنا تحفظ نہیں دیتا۔ تو یہ بات کیا ہم نے صحیح طور پر، کیا اس بات کی صحیح طور پر عکاسی کی گئی ہے؟ کیا علماء نے یہ بات بار بار کہی ہے؟ اگر ناموس رسالت پر تحریکیں نکلی ہیں علماء کا تو سب کا میں نہیں کہہ سکتا، میں نے آپ کے ہی چینل پر مختلف چینلوں پر یہ بات کہی ہے کہ سلمان تاثیر ایک مسلمان تھے، لہذا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 99 چیزیں کفر کی ہوں اور ایک اگر اس میں اسلام کی چیز ہو تو اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے، لہذا یہ کہنا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت ہی نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ علماء کی شان نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں۔ تجھے کس نے حق دیا کہ تم ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو کہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے پوچھوں گا، مفتی صاحب آپ سلمان تاثیر صاحب کے قتل کی مذمت کرتے ہیں اور یہ جو سارا حادثہ ہے اس پہ کیا تبصرہ آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں۔ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں۔ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں۔ تجھے کس نے حق دیا کہ تم ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. تجھے کس نے حق دیا کہ تم ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اس ملک میں اس قانون کے خلاف ہوگا یا اس سے اختلاف کرے گا وہ قابل قتل ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اسلام نے جو اصول بتا دیے ہیں، اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسلامی سزا اس کو دی جائے گی، لیکن حکمراں اس کو اسلامی سزا دیں گے۔ عام آدمی کی اجازت نہیں کہ وہ قتل کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دے، لیکن ظاہر بات ہے جب عدالت میں جائے گا یہ مسئلہ کہ اس شخص نے انکار کر دیا اسلام کی انہی قوانین کا اور وہ غدر زدی ہوگا، وہ اس کو عدالت کی سزا ہوگی اس کو۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ قانون نے کرنا ہے، عدالت نے کرنا ہے، کسی انفرادی انسان کو اس فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے؟ جی فیصلہ عدالت ہی کرنا ہوتا ہے، عدالت کے ہی کام ہے یہ فیصلے کرے تھے کہ کون گردن زدنی ہے کون۔ تجھے کس نے حق دیا کہ تم ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذرا دیکھنی پڑے گی کہ اس طرح کسی کا بیان سن کے یا کوئی واقعہ پیش نظر رکھ کے کسی کو واجب القتل قرار دے دینا، یہ میرا خیال ہے کہ کسی ذمہ دار عالم کا کام اس انداز سے نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان جنرل کہہ دیں
کہ جی جو مرتد ہے وہ واجب القتل ہے، جو شان رسالت میں گستاخی کرنے والا ہے وہ واجب القتل ہے، لیکن جب آپ کسی پرسن کو نومینیٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تو کیس ہسٹری دیکھنی پڑے گی نا، وہ ساری چیزیں اسٹڈی کرنی پڑیں گی. اور چونکہ میں خود ذاتی طور پر ان مراحل سے گزرا ہوں کہ اخبارات کے اندر جو کچھ چھپتا ہے اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب سچ ہو اور حقیقت کے مطابق ہو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کی صحیح تحقیق نہ ہو اس وقت تک سزا دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا. اور ویسے بھی جیسے ابھی آپ خود اپنے بیان میں ابتدائی بیان میں کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہم قانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک انسانی معاشرے میں نہیں، ہم جنگل کے باسی ہوں گے. تو قانون کا احترام تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے. ہر ایک ملک کا قانون ہے اور اس قانون کے تحت جیسے آج جو یہ اس واقعہ کی بات کر لیں کہ آج کے مسلمان کی کیا ڈیوٹی بنتی ہے اگر وہ ایسی بات سنیں تو اس کو کیا قانون کے دائرے کے اندر رہ کر قانون ہے وہ قانون اسے ڈیل کرے گا تو یا کہ اس کو خود جو ہے وہ فیصلہ اس کے مطابق. اگر خدا نخواستہ معاذ اللہ کوئی شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، اس طرح کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو معاشرے کے اندر جو افراد ہیں ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے. ٹھیک، یعنی قانون تو ہے، اس قانون کی تنفیذ یا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیسی ہوگی یہ سوال رہتا ہے ابھی. جی اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ اسلام کی جتنی حدود ہیں، سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، جی ان سب کے لیے نظام ہے اور نظام اسلام نے یہ مقرر کیا ہے کہ یہ تمام امور جو ہیں یہ عدالت، جج اور امراء، حکام جی یعنی حکام جو ہیں یعنی امیر، جی مسلمانوں کا امیر ہو اور حکام جن کے ہاتھ میں تمام معاشرے کی باغ ڈور ہے اور ان کے پاس تنفیذ کی قوت ہے کہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان قوانین کو. ٹھیک. اچھا دیکھیے کہ کوئی چور چوری کرتا ہے جی تو اسلامی حدود میں یہ ہے کہ وہ سارے کا تو فتح ہوا دیا ہوا، لیکن قطع ید کا حکم کے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ادھر چوری ہوئی ادھر آپ نے گلی میں کھڑے ٹوکا لگا لیا ہے، جو آ رہا ہے آپ اس کو ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. اس طرح ہوگا تو جس کا آپ نے کاٹا ہے اس کے ساتھ اگر طاقت ہے 10 آدمی ہے تو آپ کا کاٹ دے گا. ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے تو انارکی پھیل جائے گی معاشرے میں. انارکی پھیلانا یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے معاذ اللہ گستاخی کر لی تو اس کی سزا کا نظام جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے. ٹھیک. عدالت کے پاس ہے اور عدالت جو ہے باقاعدہ جرم کا ثبوت دیکھے گی. جی دیکھیں نا، یوں تو کسی پر الزام بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے. ٹھیک. سب سے پہلے اس کی تحقیق، تفتیش، بیانات، وہ خود جو متکلم ہے جس نے بات کی ہے اس کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے کہ آیا تو نے ایسا کیا، نہیں کیا، کیوں کیا، کیا مقصد تھا تیرا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ قانون کتنا سخت ہے یا کیا اس کا تقاضا کیا ہے. جی جی اس کو بیان اس سے لیا جا سکتا ہے. جی لینا ضروری ہے. گواہی اس پر، شہادتوں کا نظام ہے، پورے کا پورا اس پر جرا ہوگی پوری مکمل. جرم کے ثبوت کے طور پر ثابت ہونے پر جرم جو ہے مکمل طور پر اگر جرم ثابت ہو گیا اس صورت میں یہ سزائیں ہیں جو عدالت نافذ کرتی ہے. اس کے لیے یہ کبھی اسلام کی اجازت نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو جو بندہ بھی کہیں سنے یا دیکھے تو ان سزاؤں کو خود جاری کر دے، کیونکہ اس سے کوئی معاشرہ جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا اور معاشرہ جو ہے کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر سکتا. اور قصاص کا قانون، دیت کا قانون، یہ سارے قوانین، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، قرآن مقدس میں ساری سزاؤں کو بیان ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، سب بیان ہوا ہے نا. کان کے بدلے کان ہے، لیکن کرے گا کون؟ ان سزاؤں کو نافذ کرنے کا اختیار حکام کو ہے. تجھے کس نے حق دیا کہ تو ممتاز حسین قادری کے بارے میں بکواس کرے؟ یہ سب امریکہ کے پالتو اس کے ایجنٹ ہیں اور سارے ختم ہو جائیں گے. واقعی چوری کی اس کو بے شک پکڑ لو، مگر اس کو آپ ایک انگلی بھی مار نہیں سکتے. آپ اس کو پکڑ کے
पुलिस थाने में जाके बंद करवा दे। अब ये जाने तो पुलिस थाना जाने, क्योंकि आपको कानून ये इजाजत नहीं देता कि आप मारे। तो इसी तरह कोई कैसा ही जुर्म करे, मसलन कोई सरकार की गुस्ताखी ही कर ले माअज़ल्लाह, तो उसको भी खुद कत्ल कर देना ये शरीयत में इजाजत थोड़ी है। मैं बाहर शरीयत पढ़े आप तो फतवा रज़विया शरीफ पढ़े कि इसमें यही है कि काज़ी इस्लाम जो है ना, वो उसको पहले तो कैद करेगा और उस पर इस्लाम पेश करेगा, उसको तौबा के लिए उसको समझाया जाएगा, उलमा उसको समझाएंगे, तौबा के लिए समझाएंगे। अगर ये नहीं मानता और वाकई गुस्ताख रसूल है, अव्वल तो हो गुस्ताख रसूल, अब इधर तो बात बात में गुस्ताख रसूल बोल देते हैं, जिसकी जो समझ में आता है गुस्ताख रसूल है। ये मेरे पास तो आते हैं, हमारा सारा गांव गुस्ताख रसूल है। अरे अल्लाह के बंदे, 100 साल की बुढ़िया भी गुस्ताख रसूल और दूध पीता बच्चा भी गुस्ताख रसूल। यार कुछ क्या बोल रहे हो, कुछ तो करो यार। तुम्हारे गांव में कोई छोटा बच्चा भी तो होगा, तो बुढ़ा भी तो होगा बेचारा, जो नमाजें पढ़ता होगा और अल्लाह अल्लाह करता होगा, तुमने उसको भी गुस्ताख रसूल बना दिया। तो ये जाहिलों की बोलियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर हो वाकई को गुस्ताख रसूल, तो उसको भी हमें इजाजत नहीं कि हम इस पर कोई तरह के मार धाड़ कर दे, हम कानून के हवाले कर। ठीक है, आप बोलोगे यूं हो जाएगा, पुलिस यूं करेगी, उसको रिश्वत मिलेगी, आप इसके मुकल्लफ नहीं है कि वो पुलिस इसके साथ क्या करेगी। पहले भी ये बातें आई थी कि हम चोर को पकड़ लेंगे, ये पिछले दरवाजे से निकल जाएगा रिश्वत देकर, लेकिन हर थाने में ऐसे नहीं होते। मैं ऐसे पुलिस वालों को मैं खुद जानता हूं, अफसरों को, कि जो मतलब इन्हें के बहुत बचकर चलते हैं रिश्वतों से, और कानून भले उनको तरक्कियां ज्यादा नहीं होती लेकिन वो कड़क होते हैं और वो कानून पर अमल करते हैं, रिश्वतों से बचते हैं। ऐसे हैं अल्लाह के बंदे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर पुलिस वाला रिश्वत खोर है हमारा, वरना तो यह मुल्क हमारा कभी का तबाह हो जाता। अच्छे लोग नहीं है ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक समझदार, अक्लमंद और वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। तो इसलिए छोटे से छोटा जुर्म हो, बड़े से बड़ा जुर्म, मैं आप सबको यही अर्ज करूंगा कि अपने हाथ में कानून न लें, क्योंकि आप अपने हाथ में कानून लोगे, कानून आपको पकड़ लेगा। यहां कानून ये है, कानून आपको पकड़ लेगा और आप कहीं के नहीं रहोगे, आप मारे जाओगे। तो इसलिए अपने आप को हलाकत पर पेश करने की भी इजाजत नहीं है, तो कानून के हवाले।